برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا و مسلما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ علیکا بحقی کل، علیکا بحقی شرف، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ احباب اہل سنت، اس وقت میں ایک ضروری وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ اس سال عرس مجیبی یعنی عرس شہباز دکن کے موقع پر فتنہ ارتداد پر گفتگو کرتے ہوئے دوران گفتگو ایک ضمنی اور ذیلی گفتگو بیچ میں آئی، جس میں سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کے پوتے جناب حسام میاں صاحب کا تذکرہ آ گیا، جس میں ایک موقع پر انہوں نے بات چیت کے درمیان یہ کہا، اور یہ بات اس وقت نکلی جب میں نے کہا کہ ایک صاحب نے، یا یوں کہوں ہندوستان کے ایک مشہور خطیب نے اپنی تقریر میں کہا کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں میں جو پیر ہیں ان پیروں کے بھی پیر ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس بات کا جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا فرشتوں میں بھی پیرا مریدی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ جملہ ہی استفہام اور استعلام کو بتا رہا ہے، کسی حتمی اور یقینی فیصلہ سنانے کی طرف مشیر نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا، وہ سراسر غلطی پر ہے۔ دوسری بات، میں نے دوران گفتگو جو ذکر کیا وہ اس بنیاد پر کہ ایک طالب علم جو جماعت ثانیہ کا ہو اور وہ یوں کہے کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ مرید ہوا جاتا ہے وہ تصفیہ قلب کے لیے اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سننے والے کو خوشی ہوگی، چونکہ ثانیہ جماعت میں ایک بچہ اگر معصوم عن الخطا کی بحث پر نظر رکھے ہوئے ہے تو یہ تعریف کی بات ہے۔ جبکہ آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کہ ایک موقع پر معصوم اور محفوظ کے درمیان فرق نہ کرنے کی بنیاد پر کچھ حضرات نے اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں پھنسا لیا۔ تو یہ سب تصورات اور خیالات میرے ذہن میں تھے، جس کی بنیاد پر میں نے محض اظہار فطانت اور اظہار ذہانت کے لیے جملہ بولا تھا، لیکن کچھ احباب کو اس سے مغالطہ ہو گیا اور انہوں نے دو باتیں سمجھ لی۔ پہلی بات تو یہ سمجھی کہ یہ جملہ جو ہے وہ پیرا مریدی اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرشتوں کے پیر ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ دوسری بات، میری گفتگو سے انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ میں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کا پیر نہیں مانتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اصل خلجان کہاں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو دو باتیں سمجھنا ہوں گی۔ ایک ہے سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرشتوں کا پیر ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتہ مرید ہو، پھر فرشتے کا پیر بھی فرشتہ ہو، اور اس فرشتہ پیر کے پیر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور اسی پر میں دلیلیں چاہتا ہوں۔ جس دلیل کو احباب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب طرد الافعی عنہما ہادن رفع الرفاعی کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے نزہۃ الخاطر الفاتر فی ترجمۃ سیدی الشریف عبد القادر ملا علی قاری کی کتاب سے لیا ہے، اور اس کو آپ نے حدیث نمبر ششم
کے طور پر ذکر فرمایا ہے، تو وہ عبارت اصل میں یہ ہے، وَعِزَّتِ رَبِّی إِنَّ السَّوْدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَإِنَّ بُوبُوَ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعِكُمْ أَنَا نَائِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَارِثُهُ فِي الْأَرْضِ وَيَقُولُ الْإِنسُ لَهُمْ مَشَائِخُ وَالْجِنُّ لَهُمْ مَشَائِخُ وَالْمَلَائِكَةُ لَهُمْ مَشَائِخُ وَأَنَا الشَّيْخُ الْكُلُّ۔ اس عبارت سے کچھ احباب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے پیروں کے پیر، یا ایک بات ذرا آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے پیروں کے پیر، یعنی مرید بھی فرشتہ ہو اور پیر بھی فرشتہ ہو، پھر اس پیر کے پیر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس دعوے کا میں اس بات چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے پیر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور فرشتوں کے کچھ اولیاء اگر پیر ہوں، کچھ حضرات اولیاء ان کے پیر ہوں، اور فرشتوں کے پیر انسانوں میں جو حضرات اولیاء ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیر اور خلیفہ ہیں، پیر اور شیخ ہیں، اس سے بھی مجھے کوئی کلام نہیں ہے۔ بات میری اصل یہ ہے کہ مرید فرشتہ، پیر بھی فرشتہ، تو پیر بھی فرشتہ، اس فرشتے کے جو مرشد اور پیر ہے اس کے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کا اس بات آپ اپنی کسی دلیل سے کیجئے۔ رہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عبارت آپ نے پیش کی ہے، اس سے آپ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس عبارت کا مفاد صرف اتنا ہے کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف انسانوں کے یا صرف جنات کے یا صرف فرشتوں کے پیر نہیں ہیں، بلکہ کچھ حضرات اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو صرف بشر کے پیر ہوتے ہیں، کچھ جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں، یعنی کچھ کے مریدوں میں فرشتے ہیں تو جنات نہیں، کچھ کے جنات ہیں تو فرشتے نہیں۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ ہے کہ آپ اصناف ثلاثہ کے پیر ہیں، اور اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر بھی دال ہے جو آپ نے منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں لکھا۔ آپ کہتے ہیں ملک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر، یعنی کچھ انسان فرشتوں کے پیر ہیں تو کچھ انسان صرف جنات کے پیر ہیں۔ تو شیخ عالی و سافل ہے یا غوث، یہاں پر عالی سے مراد ملک، سافل سے مراد جنات، جن۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ جنوں کے بھی پیر ہیں اور آپ فرشتوں کے بھی پیر ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف فرشتوں کے ہیں یا کچھ صرف جنوں کے پیر ہیں۔ اس عبارت سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے، اور میری جانب یہ منسوب کرنا کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کا پیر نہیں مانتا، یہ العیاذ باللہ یہ غلط ہوگا۔ الحمدللہ میں اس کو مانتا ہوں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کسی مضبوط دلیل سے یا کسی مضبوط عالم دین سے یہ ثابت کروا دیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہو، اس عبارت سے، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے پیروں کے پیر، اور کون سے فرشتوں کے پیروں کے پیر، یعنی مرید بھی فرشتہ اور پیر بھی فرشتہ، اور پھر جو فرشتہ پیر ہے یا جو فرشتے پیر ہیں ان کے پیر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کوئی مضبوط دلیل لے کر کے آئیں۔ الحمدللہ فقیر کا سینہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا باادب رکھے، سیدی غوث پاک کی غلامی میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔